اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے تعارف پر بھیجے گئے مواد کا جائزہ لے رہی ہیں۔ ان ذرائع میں ایک بڑا دلچسپ سوال اٹھایا گیا ہے کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ میں سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں تو اس کے فوراً بعد جو ہدایت آتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ اور جواب بڑا حیران کن ہے۔ یہ ہدایت کوئی سکون بھرا احساس نہیں ہے، کوئی جذباتی کیفیت نہیں۔ اچھا؟ جی، بلکہ ایک پورا نظام ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ یہ مواد بتاتا ہے کہ سورۃ البقرہ روح کی تربیت کا ایک طویل اور گہرا نقشہ ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے جلدی جلدی پڑھ لیا اور بس۔ بلکہ یہ ایک راستہ ہے جس پر چلنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ یعنی یہ محض تسکین نہیں بلکہ ایک طرح کی کمٹمنٹ ہے۔ تو آئیے اس راستے کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا نام تھوڑا عجیب لگتا ہے، البقرہ یعنی گائے۔ اتنی عظیم سورت کا نام ایک جانور پر کیوں ہے، وہ بھی ایک چھوٹے سے واقعے سے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب ہی آپ سمجھیں کہ اس سورت کی کنجی ہے۔ اچھا؟ جی، ہمارے جو کلاسک مفسرین ہیں، امام رازی، قرطبی، وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ نام صرف کہانی سنانے کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر؟ یہ تشخیصی ہے، ڈائگنوسٹک ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہمارے نفس کی اس عادت کو دکھاتا ہے جو غیر ضروری سوالات کر کے، بہانے بنا کر ایک آسان حکم کو خود ہی مشکل بنا دیتا ہے۔ واہ، یعنی ٹال مٹول کر کے۔ جی۔ تو یہ نام قاری کے لیے ایک وارننگ کی طرح ہے کہ دیکھو، اطاعت کے معاملے میں تمہارا نفس بھی ایسی ہی سودے بازی کرے گا۔ بالکل۔ کیا بات ہے! یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب عنوان ہی پہلا سبق ہے، آیت شروع ہونے سے بھی پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورت کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ جی بالکل۔ تو ظاہری طور پر یہ کیسی سورت ہے؟ دیکھیں، ظاہری طور پر یہ ایک مدنی سورت ہے، مطلب یہ تب نازل ہوئی جب ایک معاشرہ بن رہا تھا۔ صحیح۔ کا بھی کوئی مقصد ہوگا پھر؟ بالکل۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ حقیقی تبدیلی میں وقت لگتا ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ تبدیلی کا عمل صبر مانگتا ہے، استقامت مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سماجی ڈھانچے کی بات ہو گئی۔ اب اس کے باطنی پہلو پر آتے ہیں۔ یہ جو سودے باز نفس ہے، اسے قابو کرنے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں صوفیانہ روایت میں ملتا ہے۔ امام کشیری جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ احکامات بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے ہیں کہ ہمارا دل کہاں کہاں مزاحمت کرتا ہے۔ اچھا، مطلب یہ ایک طرح کا آئینہ ہے۔ بالکل۔ جب کوئی حکم مشکل لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا، ہمارے اندر یہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو یہ سورت اس نفس کو قابو کرنا سکھاتی ہے جو زبان سے تو مانتا ہے لیکن عمل کے وقت بہانے تراشتا ہے۔ جی، یہ بات تو آج کی نفسیات سے بھی بہت ملتی جلتی ہے۔ ماہرین نفسیات بھی تو یہی کہتے ہیں کہ کردار سازی آہستہ آہستہ روزمرہ کی عادتوں سے ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو ان مواد میں ملتا ہے۔ قانون سے عادت بنتی ہے، عادت سے کردار پختہ ہوتا ہے، اور مضبوط کردار سے ایمان میں گہرائی آتی ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں؟ جی، یہاں ایک توازن ہے۔ روح کے بغیر قانون صرف سختی بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور قانون کے بغیر روحانیت صرف ذاتی خیالات بن کر رہ جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ ان دونوں کو جوڑتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر کوئی اس سورت کو سمجھنا شروع کرے تو اسے اپنے لیے کیا سبق لینا چاہیے؟ ان ذرائع میں ایک بہت خوبصورت نصیحت ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ مت پوچھو کہ یہ سورت لمبی یا مشکل کیوں ہے، بلکہ اپنے آپ سے یہ پوچھو کہ کیا میرا دل سچائی کے مقابلے میں آسانی کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ کیونکہ اکثر وہی چیز جو ہمیں بھاری لگتی ہے وہی ہمیں مکمل کرتی ہے۔ اسی حوالے سے ایک دعا بھی ملتی ہے۔ جی؟ اے قانون دینے والے جو ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، ہمیں توڑے بغیر ہماری تربیت فرما، ہمیں مشق کے ذریعے خود سے باندھ لے یہاں تک کہ اطاعت ہمارے لیے سکون بن جائے۔ آمین۔ اس روحانی سفر کو شروع کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی طاقتور سوچ ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگلا پڑاؤ سورت کی پہلی 5 آیات ہیں، جو قوانین اور تاریخ سے بھی پہلے ایک بنیادی سوال پوچھتی ہیں۔ کون سا دل ہے جو سننے کے لیے تیار ہے؟ اور اس پر غور کرنے کے لیے ایک آخری خیال۔
اگر ہدایت ایک عمارت کی طرح ہے تو اس کی تعمیر شروع کرنے سے پہلے اپنے اندر وہ کون سا پہلا پتھر ہے جسے رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے؟ یہ تجزیہ میر علی شاہ نے شکریہ کے ساتھ مرتب کیا ہے، جو لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے علم بانٹنے والے ایک طالب علم ہیں۔